روافض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یزید پلید کے خلاف خروج اور جہاد ہے، اس کو صرف یزید کے خلاف نہیں سمجھتے، ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یزید کے ساتھ ہی شامل کر کے اکٹھا رد کرتے ہیں دونوں ذاتوں پر، اور جیسے یزید کو کہتے ہیں ایسے ہی پھر جملے آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی بول جاتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے کربلا کے واقعہ کو بیان کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا، اور ظاہر ہے کہ ہم سے تو کئی صدیاں پہلے پھر ان کے سورسز اور پھر وہ خود سید اور پھر افراط و تفریط سے پاک ان کا موقف، آپ نے اس بارے میں جو کچھ بیان کیا، لازم ہے کہ ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یا مطلقاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے عقیدہ رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو سامنے رکھیں جس کو حضرت گنج بخش نے اپنے کشف المحجوب میں لکھا ہے واقعہ کربلا کے لحاظ سے۔ اور یزید پلید اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باہمی باپ بیٹا ہونا، اس کے باوجود یعنی یزید کے رد کا کوئی ایک چھینٹا بھی حضرت امیر معاویہ کے دامن پہ نہ پڑے، اور پھر وہ لوگ جو معاذ اللہ ضرور ان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں مختلف ہیلے بہانے بنا کر، تو داتا صاحب کا جو راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے کہ یزید پلید ہے اور امیر معاویہ وہ ہیں جن سے رب نے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کشف المحجوب کے 76 نمبر صفحہ پر فارسی نسخے کا ہے، آپ نے ایک بات لکھی، اور اس سے آج کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو علماء ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نیز شمع آل محمد، یہ لقب لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد کا چراغ، وَأَز جملہ علائق مجرد، سارے عیبوں سے پاک، سید زمانہ خود، اپنے زمانے کے سردار، ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، از محققان اولیاء بود۔ یہ تعارف داتا صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کروا رہے ہیں، کیا کہ آپ محقق اولیاء میں سے تھے، قبلہ اہل صفا، صوفیوں کا قبلہ، قتیل کربلا، شہید کربلا، قتیل بمعنی مقتول، و اہل این قصہ بر درستی حال و تفقان، کہتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، اگلی بات جو کرنے والے ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے، چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صلح کر لی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صلح نہیں کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ یہاں میرے پاس ریکارڈ میں ہے کہ اس مقام کو بیان کرتے ہوئے رافضی تنقید کرتے ہیں امام حسن پر، یعنی آج بھی تقریروں میں کہ انہیں تو اپنے پڑھی ہوئی تھی امارت کی، اور امام حسین جو ہیں وہ حقیقت بیان کر رہے تھے، یعنی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی داتا صاحب نے لکھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس پر سب اہل حق کا اتفاق ہے، جو باطل ہیں وہ باطل ہیں، اہل حق کا اتفاق ہے۔ کیا جملہ ہے؟ تا حق ظاہر بود، جب تک کہ حق ظاہر تھا، تا فارسی ہے، جب تک حق ظاہر بود، جب تک حق ظاہر تھا، کفر نہیں آیا تھا، باطل نہیں آیا تھا، خرابی نہیں آئی تھی، بگاڑ نہیں آیا تھا، حق تھا اور حق ظاہر تھا، مر حق را مطابق بود، اس وقت تلوار نہیں نکالی، اس وقت حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ یہ ہے دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ کوئی کہتا ہے اس وقت کیوں نہیں نکلے تھے، یزید کے خلاف کیوں نکلے، پھر پہلے نکلتے۔ داتا صاحب کہتے ہیں پہلے کیوں نکلتے، پہلے نکلنا حق کے خلاف نکلنا تھا، تا حق
ظاہر بود، جب تک حق ظاہر تھا اس وقت تک کیا مر حق را مطابع بود، پھر حق سے ٹکراؤ نہیں کیا بلکہ حق کی تقلید کی ہے، حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، اس کی پیروی کی ہے۔ وَچوں حق مفقود شد، اور جب حق مفقود ہو گیا، اتنا فرق ہے یزید میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت امیر معاویہ کے عہد کو داتا صاحب کہتے ہیں اس وقت حق ظاہر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق کے پیروکار تھے، اور آگے جا کر کہتے ہیں وَچوں حق مفقود شد، اور جب حق مفقود ہو گیا، یہ جو بگاڑ تھا یزید کا، کہتے ہیں شمشیر برکشید، پھر پیچھے نہیں چلے، تلوار لے کے سامنے سے آئے، شمشیر برکشید۔ اب حجرے میں چپ نہیں بیٹھے، اب بزدلی نہیں کی، اب ڈرے نہیں، شمشیر برکشید، صرف زبان سے ہی رد نہیں کیا بلکہ تلوار نکالی، اور کہتے ہیں وَتا جان عزیز فدائے خدا ون تعالی نہ کرد نیارامید، جب تک اپنی جان دین پر قربان نہیں کی اس وقت تک آرام نہیں کیا۔ یہ دو جملے ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہیں، داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے، کہ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ اور ہے، یزید پلید کا معاملہ اور ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ میں جبکہ امام حسن سرکار کے فرمان کے مطابق صلح کر چکے تھے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بٹھا کر فرمایا تھا لوگو ان ابنی ھذا سید، میرا یہ لیڈر بیٹا ہے حسن، لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو یہ لیڈر بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے گا، جس پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی۔ اب اس صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین کہا گیا، پہلے نہیں، اس صلح کے بعد جب اس کو کہتے عام الجماع، جماعت والا سال، جب مسلمانوں کا انتشار ختم ہو گیا اور پوری روئے زمین پر مسلمانوں کا ایک امیر المومنین تھا، مقابلے میں دوسرا کوئی امیدوار نہیں تھا، تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے داتا صاحب نے کہا کہ جب تک حق ظاہر تھا، حق بھی تھا اور ظاہر بھی تھا، تو یہ متابع تھے، اتباع کر رہے تھے ان کی، اور جس وقت حق مفقود ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنا حسینی کردار ادا کیا۔ تو اب نہ تو یزید پلید کے بارے میں نرم گوشہ رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان تان کھولی جا سکتی ہے، چونکہ ان کا صحابیت کا وہ مرتبہ اور حقائق یہ کہ امام حسین مان رہے ہیں کہ حق ظاہر ہے، ابھی نکلنے کی ضرورت نہیں، اور داتا صاحب اس کو لکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب یزید کا معاملہ ہے تو پھر صرف خطبے ہی نہیں دیے، پھر تلوار لے کے نکلے اور تلوار لے کے باطل سے ٹکرائے اور جان تک اور کنبہ پیش کر کے، اصحاب پیش کر کے قیامت تک واضح کیا، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔